نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں مسائل پیش کر رہے تھے۔ روزے کو توڑنے والی جو اشیاء ہیں ہم آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کلام مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دن میں یہ عمل حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، ایک واقعہ مروی ہے اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر، کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کیا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو 2 ماہ کے پیدر پہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول یہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے، آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ تھیلے کو کہتے ہیں عرق، یعنی عرق پیش کیا گیا، عرق کے تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے سے زیادہ محتاج کسی محتاج پر صدقہ کروں اسے؟ اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلی میدانوں میں ان کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی روایت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایک دن کا سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر ایک یہ لفظ موجود ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اس حدیث سے اور اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ حالت رمضان میں، حالت روزے میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی تمہارے لیے روزے کی راتیں جو ہیں ان کو حلال کیا گیا ہے، یعنی رمضان کی رات کے اندر بیوی سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس صحابی نے جو حدیث پیش کی گئی دن کے وقت اپنی بیوی سے حالت روزے میں ہم بستری کر لی تھی، تو آپ کفارے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اس کو بولا
کہ پیدر پہ 2 مہینے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک گردن کو آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اس نے کہا یہ طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے، آپ خاموش ہو گئے، تینوں چیزوں کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھے، انتظار کیا، کھجور سے بھرا ہوا ایک تھیلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ سائل نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، غریب مسکینوں میں تک جا کے صدقہ کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس پتھریلی وادی ہے، پتھریلی زمین میں تمام گھرانے، جتنے بھی گھرانے ہیں، ان سب سے زیادہ غریب گھرانہ میرا ہے۔ آپ ہنس پڑے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا جاؤ، جا کر اپنے گھر والوں کو اس کو کھلاؤ۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں اضافی لفظ موجود ہیں۔ پھر آپ نے اس کو یہ حکم دیا وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ دوران روزہ دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس شخص پر کفارہ لازمی ہے، اور قضا بھی اس کو دینی پڑے گی۔ یعنی کفارہ اور قضا دونوں لازمی آتے ہیں اس کو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے جو مستقل ممبران ہیں، ان کی فتویٰ اگر شوہر رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر قضا اور کفارہ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں، یہ تینوں چیزیں دینی پڑیں گی۔